اب یہ دل آئینہ جمال مصطفیٰ ہے، یہ دل نور مصطفیٰ کی ان کرنوں کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، پھر وہ پردہ نور نبوت کا پھر نور وحدت کی طرف لے کے جاتا ہے، تو پھر وہ نور اس توجہ دنیا کی طرف ہے، کاروبار کی طرف ہے، تجارت کی طرف ہے، اولاد کی طرف ہے، بینک بیلنس کی طرف ہے، زندگی میں اسی فکر کے ساتھ انسان جا رہا ہے، تو پھر وہ اپنے اصل منزل کی طرف چلے جاتی ہے، اصل مقصد کی طرف چلے جاتی ہے، تو پھر جسم یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے۔ تو اب نتیجہ یوں نکلا، اب تزکیہ نفس میں جسم کی غذا تو نہیں ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ روح جب تازہ ہوتی ہے، روح کی بیماریاں دور ہوتی ہے، روح کی کدورتیں دور ہوتی ہے، عداوتیں دور ہوتی ہے، بغض دور ہوتا ہے، حسد دور ہوتا ہے، انانیت دور ہوتی ہے، تکبر نکل جاتا ہے۔ اب جب یہ روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، ہر وہ شے کو قبول کرنے لگتی ہے جو اس کا اصل مقام ہے۔ اب جب روح پاکیزہ بن جاتی ہے، طہارت مل جاتی ہے، تزکیہ حاصل کر لیتی ہے، پھر اب اس قلب کے اندر اس مولا کے نور کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں، پھر آئینہ محبت میں دیدار جمال دیکھتا ہے، دیدار جلال دیکھتا ہے۔ اپنے شیخ کے ساتھ جب اس معاملات سے گزرتا ہے تو پھر وہ منزلیں اس کے لیے بڑی آسان بن جاتی ہے۔ آپ غور کریں، یہ دل جب پاکیزہ بن جاتا ہے تو پھر روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ تو اب تزکیہ نفس میں کیا ضروری ہے؟ اصلاح باطن، وہ باطنی بیماریاں جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، اس کے اندر بنیادی اگر ہم غور کرتے جائیں، زندگی کے شکوے، شکایتیں، گیلے، حسد، عداوت، تکبر، یہ تمام تر کدورتوں سے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ جب دل پاک ہوگا تو پھر آگے کا سفر آسان ہوگا، جب روح کو تازگی نصیب ہوگی، کیونکہ روح اس مقام کی طرف ہمیں لے جانے والی ہے جو ہمارا اصل مقام ہے، کیونکہ عالم اجزام سے عالم ارواح کا سفر ہونے والا ہے۔ تو پھر جب وہ برزخی احوال کھلیں گے تو پھر روح تر و تازہ ہوگی، تو پھر دائماً اللہ اس روح کو بقا نصیب فرما دیتا ہے۔ تو یہ تزکیوں کی محفلوں کا نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ اصلاح باطن ہو، اعمال کی اصلاح ہو، اپنی نیتوں کی اصلاح ہو۔ جب یہ تمام تر معاملات سے ہو کے گزرتے ہیں تو پھر مقصدیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہی نفس کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اپنے آپ کو ان تمام نجاستوں سے دور کر لیا، پھر وہ شخص کامیاب ہوا۔ اب آپ ذرا غور کریں، ایک تمثیل کے ذریعے مولانا روم نے ایک فلسفیانہ انداز میں ہمیں اس طرف توجہ دلائی۔ ایک برتن ہے، انسان کی جان نکلنے آ جائے، حلق میں ایک قطرہ پانی اس کی زندگی کو باقی رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جس ڈول سے، جس برتن سے آپ پانی نکالنا ہے وہ اتنا غلیظ ہے، غلاظت میں ڈوبا ڈوبے، اس سے اگر آپ پانی نکال کے پیئیں گے تو آپ کی جان بچے گی، لیکن فطری تقاضا ہے، انسان کی فطرت ہے، جان جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ غلاظت والی برتن سے پانی نکال کے اس ڈول سے پانی نہیں پیے گا۔ اب یہ دل آئینہ جمال مصطفیٰ ہے، یہ دل نور مصطفیٰ کی ان کرنوں کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، پھر وہ پردہ نور نبوت کا پھر نور وحدت کی طرف لے کے جاتا ہے، تو پھر وہ نور اس دل میں آئے گا۔ اس وقت آئے گا جب یہ دل ستھرا ہوگا، یہ دل پاکیزہ ہوگا، اس دل سے نجاست دور ہو جائے، اس دل سے غلاظت دور ہو جائے۔ تو تزکیہ نفس اصلاح باطن کا خاص درس ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر اور ستھرا بنانے کی کوشش کریں۔ زندگی نے بڑی مختصر سی مہلت دے رکھی ہے، سانسوں کا تعلق ہے باقی، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں، اس جہاں اور اس جہاں کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ سانس رک گئی تو وہ جہاں، سانس چل رہی ہے یہ جہاں۔ تو صوفیہ ایسا تیار کرتے ہیں کہ انسان ہمتن گوش جس وقت بلاوا آ جائے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک کے دنیا سے جانے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس ہے۔ انسان اللہ کی قربتوں کو پانے کے لیے، روح جس کے لیے منتظر تھی،
اپنے آنے کے مقصد کے لیے روح غور کرتی رہی تو پھر اس راہ پر سے اس کو گزارنے کے لیے مقصدیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ الغرض تزکیہ نفس کی محفل اس لیے ہمارے لیے خاص ہے۔ اب ذکر کی جو خاص نشست ہوگی، ذکر ہوگا، میں نے ایک نکتہ اس میں بیان کیا، لا الہ الا اللہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو یہ لا الہ ہر شے کی نفی ہے۔ آپ غور کریں، کچھ نہیں ہے۔ لا الہ میں نکتہ یوں ہے، یہ نفی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ لا الہ نہیں ہے تیرے سوا الا اللہ، مگر تو ہے۔ اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو جاتا ہے، ہر شے کی نفی کرتا ہے۔ جب خود کی نفی ہو جائے، خود کا نہ ہونا بھی یقین آ جائے، پھر الا اللہ کی شہادت اس کے لیے قابل قبول ہوگی۔ اب یہاں لا الہ الا اللہ تو ہو رہا ہے، لیکن الا اللہ پر توجہ نہیں جا رہی ہے، پھر توجہ دنیا کی طرف ہے، کاروبار کی طرف ہے، تجارت کی طرف ہے، اولاد کی طرف ہے، بینک بیلنس کی طرف ہے، زندگی میں اسی فکر کے ساتھ انسان جا رہا ہے، تو پھر وہ تزکیہ نفس اور وہ حضوری قلب حاصل نہیں ہوگی۔ لا الہ میں کائنات کی ہر شے کی نفی ہو جائے، بس الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اس تصور کے ساتھ آپ بیٹھے اور وہ ذکر اپنے اس قلب کی طرف متوجہ کرے اور پھر حضور یہ قلب حاصل ہوگا۔ اب مراقبہ بھی اسی کا ایک خاص وصف رکھتا ہے، میڈیٹیشن جس کو آج دنیا نے تسلیم کر لیا، صوفیاء نے اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ مراقبہ کس شے کا نام ہے؟ مراقبہ اس شے کا نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر انتظار کرنا، محبوب کا وصل کا انتظار کرنا۔ تو جب مراقبے کے ان کیفیات میں ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سفر آسان ہو جاتا ہے، اور پھر جب انسان خود کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر وہ راز بھی کھلنے شروع ہوتے ہیں اور اپنے پیر کامل کا فیض باطن بھی ملنا نصیب ہوتا ہے۔ الغرض یہ گفتگو یہیں سمیٹ رہا ہوں، تو آپ غور کریں لا الہ الا اللہ پر ہم ضرب جب دیں گے تو یہ اس بات کے ساتھ ہونا چاہیے، پہلے نفی یعنی کچھ نہیں ہے، آپ سمجھے، پہلے نفی میں لا الہ کچھ نہیں ہے الا اللہ، مگر مولا تیرے سوا کچھ نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے۔ یہ اللہ ہو لہو یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ مولا تو ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ یہ ہر ضمیر مولا کی طرف جا رہی ہے، باقی ساری کائنات کی ہم نفی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس بات میں جواب دے رہے ہیں کہ مولا کچھ نہیں ہے تیرے سوا، جو ہے تو ہے۔ جب یہ اس مقام سے ہو کے ہم گزرتے ہیں تو پھر اگلے راز بھی کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک نکتہ اس پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے آپ نفی میں، پھر اس بات میں، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، اس کے بعد پھر آپ گفتگو تمام اللہ پر کر رہے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کہا، ہزار بار بشم دہن دمشت گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، یہ تو اللہ کا فضل ہے، نام مصطفیٰ لینے کی زبان قابل بھی نہ تھی، یہ تو رب کا فضل ہوا۔ پہلے لا الہ الا اللہ میں زبان کی پاکی ہو جاتی ہے، اب منہ اس قابل بنا کہ تو میرے مصطفیٰ کا نام لے، درمیان میں مصطفیٰ کا نام ہے، رسالت مصطفیٰ درمیان میں ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ سے منہ کی صفائی ہو جائے، پھر محمد رسول اللہ کا آپ یقین کر لے، تصدیق کر لے، رسالت کی گواہی دے لے، پھر اس کے بعد اختتام کلمہ بھی اللہ پر ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بہت سارے اسرار و رموز ہیں، مختصر اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کی، آپ کوشش کریں۔